الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اگلا سبق شروع کریں گے زائد الف۔ آپ نے قرآن شریف میں بعض جگہ پر دیکھا ہوگا الف پر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم زائد الف کہتے ہیں۔ اس کو نہ پڑھنے اور پڑھنے کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی لائن میں کلمات لکھی ہوئی ہیں، اس کے نیچے ان کے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں پر یہ ہیں۔ یہیں پر ان کو ان کنڈیشنز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے وقف میں اس الف کو ہم پڑھیں گے، لیکن وصل میں ہم ان سب کو نہیں پڑھیں گے، یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف میں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لکن الظنون الرسول السبیل قواریر، اور وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لکن الظنون الرسول السبیل قواریر، اور یہ جو آخری ہے اس کو ہم وصل میں بھی انا ہی پڑھتے ہیں اور وقف میں بھی انا ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک کلمہ ہے پارہ نمبر 29 سورہ دہر میں سلاسلہ۔ اس کے زائد الف کو وقف میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے۔ اوپر ہی والے جو کلمات پڑھے اس میں ہم نے دیکھا کہ وقف میں ان کو پڑھنا ہے اس کے الف کو، لیکن سلاسلہ جو ہے اس کے زائد الف کو وقف میں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن وصل میں اس کو نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو نیچے ہیں ان سب میں جو زائد الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، وصل میں بھی نہیں پڑھنا، وقف میں بھی نہیں پڑھنا۔ افا امات، ویسے اگر اس کو پڑھیں تو پھر تو یہ بنے گا افا ام بنے گا نا، افا الف زبر فا ہو جائے گا۔ یہاں پر ان سارے کلمات میں اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ افا ام مات افا ام مت لإلی الجحیم ملئہ ولاودعوا، اس کے نیچے ان کے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں کس کس جگہ پر آئیں گے، تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ وملئہم ثمود لتتلو لن ندعو لیبلو ونبلو قواریر، یہ دیکھیں قواریر 2 دفعہ آیا اوپر۔ پارہ نمبر 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 10 میں جب آئے گا قواریر تو اس کو ہم نے وقف میں پڑھنا ہے اس کے الف کو، اور وصل میں نہیں پڑھنا۔ اور سورہ دہر میں ہی دوسرا پارہ نمبر 29 سورہ دہر کی یہ جو آیت ہے اس میں جب آئے گا تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، نہ وصل میں پڑھنا نہ وقف میں پڑھنا، اس کو ہم نے سیدھا پڑھنا ہے قواریر۔ آخر میں یہ والے جو ہیں ان میں آ رہا ہے انا، انا تو ہے لیکن ان میں زائد الف نہیں ہے، اس میں ہم اس کو پڑھیں گے اس الف کو۔ علیکم الاناملہ، اس میں علیکم الاناملہ نہیں پڑھنا، علیکم الاناملہ اناسیہ انابو للانام من اناب۔ اس کے نیچے متفرق قواعد کا سبق ہے۔ سب سے پہلے اظہار مطلق، ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں پر ادغام کرنا ہوتا ہے، یعنی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ 4 کلمات ایسے ہیں جن میں غنہ نہیں کرنا، اس میں ہم اظہار مطلق کرتے ہیں، مطلق کرتے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف جو ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ جس طرح سب سے پہلے دال نون پیش دن یا الف زبر یا تن یا، اس کو دون نہیں پڑھیں گے، سوری اس کو ادغام نہیں کریں گے، دن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا اسی کلمے میں آ گیا، اس کو اظہار مطلق کر کے پڑھیں گے۔ دن یا بنیان صنوان قنوان۔ آگے سکتہ ہے، سکتہ کو وقف کی طرح ہی پڑھنا ہوتا ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سکتہ میں وقف میں ہم آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، سکتہ میں آواز روک لینی ہے لیکن سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے، سانس لیے بغیر آگے پڑھنا ہے، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ 4 کلمات ایسے ہیں قرآن شریف کے اندر جن میں سکتہ واجب ہے، یعنی سکتہ ان میں ضرور کرنا ہوتا ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ ہم متحرک حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وقف میں کرتے ہیں، اور 2 زبر کو ایک الف سے بدل کر پڑھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وقیل من واقن کلا بل غون من مرقدنا
हाजा इवाजा क़य्यिमन, ये इवाजन नहीं करना, ऊपर देखें दो ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे, इवाजा क़य्यिमन। आगे जो है ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।